ساری دنیا کے فسادات، نفرتیں، دنیا بھر میں یہ سب جو ہو رہا ہے یہ صرف دو چیزوں کی بنیاد پر ہو رہا ہے۔ سب سے پہلا ہے تکبر، دوسرا جو ہے وہ ہے ضد۔ سب سے پہلے اللہ کی نافرمانی کرنے والا جو شیطان مردود تھا، یہ دو چیزیں اس کے پاس تھی، اسی لیے یہ اللہ کے یہاں ناکامیاب رہا، حالانکہ تھا اونچے مقام پر۔ شیطان کو ایک بہت بڑا مقام و مرتبہ ملا تھا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے یہاں، لیکن اس کے اندر ایک غرور تھا، ایک تکبر تھا۔ اب اللہ نے اس کی آزمائش کے لیے حضرت آدم علیہ السلام کو رکھا اور سارے ملائکوں سمیت اللہ نے حکم بھیجا کہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ اللہ نے فرشتوں سمیت حکم کیا کہ آدم کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ، تو سارے فرشتوں نے تو سجدہ کیا مگر ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، کیونکہ وہ جو اس کے اندر جو غرور تھا وہ یہاں آ کر ظاہر ہوا کہ اس نے حضرت آدم علیہ السلام کو معمولی سمجھا اور اپنے آپ کو بہتر سمجھا، یہ غرور تھا۔ اللہ نے 3 مرتبہ اس سے پوچھا کہ آخر کس چیز نے تجھے سجدے سے روکا، تو اس نے بحث کی اللہ سے، ضد پر اڑا رہا، وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور کافروں میں شامل ہو گیا۔ دوستو، ضد اور تکبر، اسی کی بنا پر انسان لڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں، آپس میں نفرتیں کرتے ہیں، یا معاملات دنیا کے ہو یا معاملہ عبادتوں کا ہو، اسلام کا ہو۔ انسان لڑتے اس لیے ہیں کیونکہ وہ ضد پر اڑے ہوئے رہتے ہیں۔ ہر طبقے والا یا پھر خواریت کے اندر ہو، ہر فرقے والا یہ سمجھتا ہے کہ ہم بہتر ہیں، اسی کی بنا پر دنیا میں یہ سب نفرتیں، بے رخیاں، ناراضگیاں ہوتی۔ ہمیشہ ایک بات یاد رکھو، جو کچھ ہم اچھائی کر رہے ہیں یہ ہم کر نہیں رہے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات نے ہمیں موقع دیا، اللہ نے ہمیں توفیق دی تاکہ عبادتوں کے ذریعے بھی آزمایا جائے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف اللہ مال سے، بیماری سے آزماتا ہے، نہیں، اللہ عبادتوں میں بھی آزماتا ہے، اللہ علم دے کر بھی آزماتا ہے، عبادتوں کی توفیق دے کر بھی آزماتا ہے۔ کہیں یہ بندہ اپنے آپ کے اندر یہ میں نے کیا ہے اس بات کا اگر خیال یا دھیان آ جائے تو سمجھ لو یہ غرور ہے۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ أَنَّ اللَّهَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ اگر اللہ کا فضل ہم پر نہ ہوتا، ہم کیا ہوتے؟ ہم کس چیز سے بنائے گئے ہیں؟ ہماری کیا اوقات ہے؟ آج جو کچھ بھی ہم ہیں وہ اللہ کے فضل و کرم سے ہے۔ ہر حال میں جو بھی آپ کے پاس نعمت ہے، مال ہے، صحت ہے، علم ہے، جو کچھ بھی ہے، اس میں شکر ادا کرتے رہیں، غرور نہ کریں، تکبر نہ کریں۔ آج دنیا میں یہ فتنے فسادات جو ہیں یہ صرف ضد اور تکبر کی بنیاد پر ہو رہے ہیں۔ ہاں، بھول تو حضرت آدم علیہ السلام سے بھی ہوئی کہ اللہ نے کہا کہ وَإِذْ قَالَ يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمْ وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اے آدم، تم اور تمہاری بیوی جاؤ جنت میں، گھومو پھرو، کھاؤ جو کچھ کھانا ہے، مگر وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ تم نافرمانوں میں شامل ہو جاؤ گے۔ شیطان کے وسوسے سے، شیطان کی چال سے، شیطان کے فتنے سے ان سے وہ بھول ہو چکی، مگر ان سے بھول ہو جانے کے بعد انہوں نے اللہ کی طرف رجوع کیا، معافیاں مانگی، تب جا کر اللہ تعالیٰ نے معاف کیا۔ اس سے ہمیں معلوم ہوا شیطان نے غرور کیا، ضد کی، لیکن وہ تباہ و برباد ہوا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے بھی بھول ہوئی، لیکن انہوں نے توبہ کی، اللہ کی طرف رجوع، معافیاں مانگی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انہیں معاف کر دیا۔ تو ہمارے لیے اس میں یہ میسج ہے کہ جو اللہ نے ہمیں دے دیا ہے اس میں شکر ادا کریں گے، تکبر نہیں کریں گے، ضد نہیں کریں گے۔ لوگ فرقوں میں بٹ کر آپس میں ایک دوسرے کو سلام نہ کرنا، ایک دوسروں کو دیکھ کر نگاہیں چرانا، یہ چھوڑ دو میرے دوستو۔ اللہ نہ جانے کس کو کب کیسے معاف کر دے، یہ کون جانتا ہے؟ جنت و جہنم کے فیصلے سوائے اللہ کے کوئی نہیں کر سکتا۔ ہاں، ہم ایک دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے،
نرمی کا برتاؤ کریں گے. اگر کوئی برا بھی ہے تو اللہ سے دعا کریں گے کہ اللہ سے نیک ہدایت عطا فرما. تو دوستو، جو کچھ اللہ نے ہمیں دیا ہے اس کے فضل و کرم سے دیا ہے، بس اس پر اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں گے. السلام علیکم.